علیکم، میں امداد سمرو۔ انتخابات کے لیے نئی جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے، پرانے اتحادی، نئے اتحادی، نئے اتحاد۔ نون لیگ اس میں سبقت لے رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ نئے اتحاد بنانے کے لیے رابطہ نون لیگ کر رہی ہے، اور دوسرا حملہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے مضبوط مرکز پر کیا ہے۔ ایک لاہور میں بیٹھ کر کیا تھا اور ایک اب کراچی میں جا کر کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا قلعہ سمجھا جاتا ہے سندھ کو، تو مسلم لیگ نون کا فوکس اس وقت پنجاب کے بعد سب سے زیادہ سندھ پر ہے، اور سندھ میں وہ اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ اور جو موجودہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر انتخابات لڑنا چاہتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کو کیا ملے گا وہاں سے، کتنا کارگر ہوگا یہ اتحاد، اور پھر جواب پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف عام انتخابات کے حوالے سے وہ انتخابات میں حصہ لے گی یا پھر بائیکاٹ کر دیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے۔ ابھی کچھ انفارمیشن اندر سے آنی شروع ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف اب کس طرف سوچ رہی ہے۔ انتخابات کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس بڑا کارڈ کون سا ہوگا جو تحریک انصاف کھیلے گی، ان معاملات پر بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ولاگ پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو جناب، نئے اتحاد، ابھی مسلم لیگ نون نے آج جو ہے وہ اپنی ٹیم بھیجی ہوئی تھی، ایک وفد بھیجا ہوا تھا کراچی، جہاں پر انہوں نے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے جو ہے وہ سندھ کے سرکردہ رہنما ہیں بلکہ راشد محمود سمرو صاحب، ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کے صاحبزادے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جے یو آئی کے ساتھ جو رابطوں کا ایک تھا نا کہ بالکل منقطع ہوئے رابطے، مولانا صاحب بیرون ملک چلے گئے تھے، نواز شریف صاحب نے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، وہ ملاقات کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، لیکن اس لیول پر رابطہ جو ہے وہ بحال ہوا، تو وہاں پر پازیٹیو ریسپانس کیا ہے۔ بلکہ راشد محمود سمرو صاحب نے تو کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو سندھ میں، اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک وسیع البنیاد اتحاد ہو، اور 15 سال سے جو پیپلز پارٹی سندھ میں اقتدار میں ہے تو ان سے اقتدار انتخابات کے ذریعے لے لیا جائے۔ اس کے بعد پھر فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر صاحب پاگاڑوں کی مسلم لیگ نون کا وفد، جس میں سردار ایاز صادق صاحب، خواجہ سعد رفیق اور سندھ کے اپنا نامزد کردہ صدر بشیر میمن صاحب، وہ وہاں گئے، اور وہاں پر بھی اتفاق ہوا اتحاد پر، کیونکہ نون لیگ کے سندھ میں نیچرل لائز ہیں، ماضی میں بھی یہ اتحاد کرتے رہے مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اور لیکن ظاہر ہے اس طرح مسلم لیگ نون کو ماضی میں کامیابی نہیں ملی، تو کیا اب ملے گی، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ میں پورا اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے سندھ کی، اور مسلم لیگ نون کو وہاں سے کیا مل سکتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، وہ ان کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی کہ ان دونوں کی کوئی ملاقات کے معاملات طے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب نے آج مری میں جلسہ کرنا ہے، اور مری کے جلسے کے بعد پھر ان کی مزید ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن بیچ میں تھوڑا سا وقفہ ضرور ہے 18 تک، تو یہ آئندہ یعنی آج کے بعد کسی بھی وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملاقات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اور پھر باقی جو معاملات ہیں وہ لوگ طے کریں گے، کیونکہ جو مولانا صاحب ہیں پرانے اتحادی، نواز شریف صاحب نئے اتحادیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور نئے اتحادی خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ بڑی مشکل طریقے سے پیش آئے گی نون لیگ کو، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ اتحاد کر کے جو ہے وہ نون لیگ کو کراچی میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، نون لیگ متحدہ قومی موومنٹ کو پنجاب میں کچھ نہیں دے سکتی، تو لہذا متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ آئندہ سیٹ اپ میں گورنرشپ مانگے گی، متحدہ قومی موومنٹ آئندہ سیٹ اپ میں 3-4 تگڑی وفاقی وزارتیں مانگے گی، کیونکہ سندھ میں تو مسلم لیگ نون کی حکومت کے امکانات نہیں ہیں، یا پیپلز پارٹی کے مخالف جو اتحاد ہے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا بارگیننگ کے لیے بہت زیادہ چیزیں مانگے گی میاں نواز شریف صاحب سے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، تو نواز شریف صاحب کا جو پہلا ٹارگٹ ہے، بلکہ سندھ کے بعد جو دوسرا ٹارگٹ ہے وہ ہے بلوچستان میں اتحادیوں کا، کہ وہاں پر اتحادی ملائیں، تو وہاں پر اتحادی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے،
تو وہاں پر دوسرے اتحادی جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملیں گے، وہ چاہے بی اے پی ہے چاہے دوسرے الیکٹیبلس ہیں، وہ وزارت اعلیٰ سے کم پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا کوئی بلوچستان میں وجود نہیں ہے۔ تو وہ اسی طرح بلکہ ایون پیپلز پارٹی بھی اس طرح تگڑی جماعت وہاں پر نہیں ہے، وہ کہ پیپلز پارٹی کی تنظیم اور لوگ شوگ ہیں وہاں پر، لیکن وہ جس کے ساتھ اتحاد کریں گے وہ وزارت اعلیٰ مانگیں گے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو۔ تو نون لیگ سے وزارت اعلیٰ مانگیں گے وہ جو نیشنلسٹ ہیں یا بی اے پی ہے، اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی بطور جماعت وفاقی جماعتیں جو ہیں ان میں سب سے زیادہ تگڑی پوزیشن بلوچستان میں تو جے یو آئی کی ہے، تو ہمیں کیوں نہ اپنا وزارت اعلیٰ دی جائے۔ گورنرشپ پر بھی وہ ہمیشہ دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب وزارت اعلیٰ مانگیں گے، گورنرشپ مانگیں گے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ان سے بیٹھنے میں اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھنے میں جتنا وہ ڈیلے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ ذرا پہلے بمبو شمبو مار لو نا تسی، تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کتنا ایک ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان، کہ بھئی کتنی آپ کو اتحادی کارگر اتحادی مل سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بغیر۔ یا نواز شریف صاحب اس انتظار میں کہ جی مولانا صاحب آپ مسلم لیگ نون سے ہاتھ ملائے بغیر ذرا کے پی کے میں جیت کر دکھائیں نا، کیونکہ کے پی کے میں تحریک انصاف کا زور ابھی اس طرح ٹوٹا نہیں ہے، تو صورتحال ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب جو نئے اتحادیوں کی طرف جا رہے ہیں اور پھر پرانے اتحادیوں کو انتخابات کے لیے اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ مسائل درپیش ہوں گے۔ اچھا، اب میں وہ پی ٹی آئی کیا کرے گی اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے اب جو سندھ میں یہ جو اتحاد ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بن گیا۔ سندھ میں مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ، جے یو آئی ایف اور فنکشنل لیگ، یہ چار کم از کم، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ نیشنلسٹ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، لیکن ابھی تک تو فوکس ان کے اوپر ہے۔ تو اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں جو ٹارگٹ ہے وہ نون لیگ کا کیا ہے؟ کیا سندھ میں وہ مسلم لیگ اپنا پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے سے روکیں گے، روک سکتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کس صورت سندھ میں اپنا اسٹیک جو ہے اس کا ڈیمیج ہوگا، سندھ میں مفادات پیپلز پارٹی کے ڈیمیج ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے سیدھی بات ہے کہ جب ان کی اپنی حکومت بننے نہ دی جائے۔ اگر سادہ اکثریت کے ساتھ ہی 51% پر ہی پیپلز پارٹی حکومت بنا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ سیٹیں ظاہر ہے کم اور زیادہ ہوتی ہیں انتخابات میں، لیکن اگر حکومت بنا لی پیپلز پارٹی نے تو پھر اس اتحاد نے پیپلز پارٹی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے۔ تو کیا یہ اتحاد حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا یا پیپلز پارٹی ماضی سے زیادہ نشستیں لینے کی پوزیشن میں ہوگی؟ تو اس کے لیے جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اعداد و شمار کے ساتھ۔ سندھ اسمبلی کی جو ٹوٹل نشستیں ہیں جنرل عام انتخابات میں وہ ہیں 113۔ اچھا، اور اس میں سے 47 ہیں 130 اس میں سے 47 ہیں کراچی کی، تو باقی جو ہیں وہ ہیں اپنا اندرون سندھ کی، یعنی کراچی کے علاوہ صوبے کے دیگر علاقوں کی۔ تو 47 نکال لیں 130 میں سے، تو پھر جو باقی بچتی ہیں ان میں سے پیپلز پارٹی بڑا، یا مطلب اگر پوری جو سیٹیں پوری ساری کی ساری اگر ہم رکھ لیں ٹیبل پر، تو پیپلز پارٹی کو چاہیے ٹوٹل 85 صوبے میں حکومت بنانے کے لیے جنرل انتخابات میں۔ تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن 2018 سے زیادہ مضبوط ہے۔ پیپلز پارٹی بڑا پرسکون طریقے سے 100 اور 110 تک جا سکتی ہے صوبہ اسمبلی میں، یعنی پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں پیپلز پارٹی، کیونکہ جتنے مخالفین تھے وہ سارے ملا لیے۔ گھوٹکی کے مہر برادران، شکارپور کا مہر جو ہے وہ گھوسٹ مہر صاحب، اس کے علاوہ سارے کے سارے مخالفین، کوئی بچا نہیں ہے پیچھے۔ اچھا، اور قومی اسمبلی کی ہیں کراچی سے 22 سیٹیں 61 میں سے، مقابلہ ہے کراچی میں، باقی جو کراچی سے باہر صوبے کی جو دوسری سیٹیں ہیں وہاں پر تو پیپلز پارٹی تقریباً کلین سویپ کی پوزیشن میں ہے۔ تو وہاں پر یہ اتحاد کتنا ایک ڈیمیجنگ ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے۔ بلاول بھٹو کی سیٹ جو ہے کراچی والی، جہاں راشد محمود سومرو انتخابات لڑیں گے، وہاں پر ضرور پیپلز پارٹی کے لیے سردرد بن سکتا ہے یہ اتحاد، لیکن یہ اتحاد وہاں پر بھی بلاول بھٹو کو ہرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ ہوگا کہ جی ہر حلقے میں
مخالف کینڈیڈیٹ سامنے آ سکتا ہے جو کچھ ہزار ووٹ لے گا. تو یہ اتحاد نہیں کوئی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کوئی بہت بڑا، کیونکہ ٹائم کم ہے نا. اگر پہلے یہ کرتے اور پہلے کچھ الیکٹیبلز کو ملا دیتے، کچھ چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس میں ووٹ ہوتا ہے اینٹی پیپلز پارٹی، اس کو آپ اپنے ساتھ کھینچ لیتے تو پھر شاید فرق پڑ جاتا. لیکن ابھی وقت بہت کم ہے تو فرق نہیں پڑتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا، نظر نہیں آ رہا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جی ذرا پیپلز پارٹی کو تگڑی محنت کرنی پڑے گی یہ اپنی پوزیشن ریٹین کرنے کے لیے، اس سے زیادہ یا اس سے تھوڑا سا کم ووٹ لینے کے لیے. تو کراچی کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں 22، اس میں سے پیپلز پارٹی کمفرٹیبلی 8 تک پہنچ سکتی ہے. وہ 10 تک کلیم کر رہے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس 4 ہیں تو 8 تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی وہ 10-12 سیٹوں سے زیادہ کی پوزیشن پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ ان کی شہر کے اندر، کراچی کے اندر ہے. تو اس اتحاد کا بیسک مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ نون لیگ کسی صورت چاہتی ہے، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ کراچی سے کوئی زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر لیں قومی اسمبلی کی، تاکہ اوپر مرکز میں یا پنجاب میں جو ڈیمیج ہو وہ ڈیمیج مسلم لیگ نون جو ہے وہ کور کر سکے. تو یہ کوششیں ظاہر ہے اور یہ ہیلدی کوشش ہے، اس کو سراہنا بھی چاہیے. اچھا، مسلم لیگ نون کی جہاں تک پوزیشن ہے کراچی میں، تو اس اتحاد کی صورت میں شاید ایک قومی اسمبلی کی سیٹ مسلم لیگ نون وہاں سے نکال سکے. وہ بھی وہی سیٹ ہوگی میرا خیال ہے قادر مندوخیل والی، جہاں سے شہباز شریف صاحب 2018 میں انتخابات لڑے تھے اور ان کو ہرایا گیا تھا فیصل ووٹا سے. بعد میں تو نون لیگ انتخابات لڑی نہیں نا، نون لیگ اپنے اختلافات کی نظر ہو گئی، جو قادر مندوخیل جس میں سے نکل کے آ گئے، انتخابات جیت کر آ گئے چند سو ووٹوں سے. تو یہ تو پوزیشن ہے، یہ نئے اتحاد جو ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نون کا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کہیں ضرورت پڑی تو وہ کر لیں گے. اچھا، اب تحریک انصاف آج جو یا کل، کیونکہ اب کل ہو چکا ہوا ہے، جو تحریک انصاف کے ترجمان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے لیے لب و لہجہ استعمال کیا ہے، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے یا اس بات کی چگلی کھاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات میں آخری وقت پر بائیکاٹ کر سکتی ہے. بالکل اسی طرح، کیونکہ جو عمران خان کا سیاسی طرز عمل تھا نا، وہ الطاف حسین کی طرح کا تھا، اور الطاف حسین کئی بار انتخابات کا بائیکاٹ کر چکے ہوئے. مشرف کے دور میں اور اس سے پہلے ایک انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، قومی انتخابات کا. مشرف کے دور میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور وہ بلدیاتی انتخابات کے سے ہی پھر ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے ہی جماعت اسلامی نکلتی ہے. تو پھر جماعت اسلامی کے وہ جو تھے نعمت اللہ صاحب، وہ میئر بن گئے تھے. ابھی بھی متحدہ قومی موومنٹ نے جو بلدیاتی انتخابات تھے ان کا بائیکاٹ کیا، تو کراچی میں جماعت اسلامی نمبر 2 جماعت کے طور پر آ گئی. تو پی ٹی آئی کا جو طرز عمل ہے، اب یہ بیان کرنا، میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ سے مسلسل محروم رکھنے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے شرمناک کردار، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ سے مسلسل محروم رکھنے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا شرمناک کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. تحریک انصاف کو سیاسی اجتماعات کی اجازت سے محروم رکھنے، قائدین و کارکنان کو کی جبری گمشدگی میں مجرمانہ سہولت کاری کرنے والوں کو آئین کا ذکر کرنا زیب نہیں دیتا. یہ بات کر رہے ہیں اپنا الیکشن کمیشن کی اور پھر نگران حکومت کی. ٹارگٹ الیکشن کمیشن ہے، تو جب اس حد تک جا کر الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ اس بات کی عکاسی ہے، اور عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے الطاف حسین کی طرح، کہ وہ پھر گراؤنڈ میں کمزور پوزیشن میں کبھی بھی کھیلتے نہیں ہیں، پھر گراؤنڈ سے باہر کھڑے ہو کر کھیلتے ہیں. حکومت چلی گئی تحریک عدم اعتماد اپریل میں 2022 میں، تو قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے چلے گئے. انتخابات کا مطالبہ کیا، انتخابات نہیں مل رہے تھے تو کیا کیا، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دی. اب اگر عمران خان صاحب کو جو لیول پلینگ فیلڈ جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی، اگر وہ نہیں ملے گا تو آخری وقت میں عمران خان صاحب انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیں گے اگر بلے کا نشان رہا تو. کیونکہ یہ بھی سب سے اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کسی اور کو پارٹی کی سربراہی دے کر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر رہنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اور اگر حادثاتی طور پر بلے کا نشان بچ گیا بیلٹ پیپر پر تو عمران خان صاحب
خود اپنے ساتھ ایک اور حادثہ کریں گے، انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ میں کسی طرح ان انتخابات کی ساکھ کو ڈیمیج کروں، ڈسکریڈٹ کروں انتخابات کو۔ انتخابات کے بائیکاٹ سے انتخابات ڈسکریڈٹ ضرور ہو جائیں گے، لیکن اگر اگلے 5 سال تحریک انصاف ایوانوں سے باہر رہی تو پھر بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔